حمدا لك يا رب أن أتممت علينا نعمة الإيمان بك وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وخير رسلك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ محترم حضرات، درس کی مناسبت سے 18ویں پارے سے سورۃ النور کی ایک آیت آپ کے روبرو پڑھی گئی۔ اس آیت کے مفہوم سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ ہے گناہوں کو حقیر جاننا، گناہوں کو حقیر سمجھنا۔ جو آیت میں نے آپ کے روبرو پڑھی، یہ آیت اس واقعے کے پس منظر میں ہے کہ ایک دفعہ عہد رسالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی حرمت پر آنچ آئی۔ منافقین نے موقع تلاش کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بدنام کرنا چاہا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ غزوہ بنو المصطلق سے واپسی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سمیت ایک جگہ رات ٹھہرے ہوئے تھے، پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہودج میں موجود تھیں، جو پرانے زمانے میں خواتین کو اٹھا کر لے جایا جاتا تھا پردے کے ساتھ۔ اتنی دبلی پتلی تھیں کہ اٹھانے والوں کو اس بات کا اندازہ نہ ہوا کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس میں موجود ہیں کہ نہیں۔ ان کا اس میں موجود ہونا یا نہ ہونا وزن کے اعتبار سے دونوں برابر تھا۔ تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کسی ضرورت کی غرض سے باہر گئی ہوئی تھیں۔ واپس آنے سے قبل قافلہ نکل چکا۔ مائی عائشہ نے انتظار کیا کہ کوئی تو واپس لوٹ کر میری تلاش میں آئے گا اور مجھے ساتھ لے کر جائے گا۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا جس غرض سے تاخیر ہو گئی تھیں، پیچھے ہو گئی تھیں، ان کا ایک ہار تھا جو گم ہو چکا تھا۔ اس کی تلاش میں گئیں لیکن ملا نہیں۔ اسی انتظار میں افسوس کرتے ہوئے اسی جگہ بیٹھ گئیں جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا کہ شاید آگے چل کر کسی کو میری یاد آئے اور میری تلاش میں پھر لوٹ کر واپس آئیں گے۔ جہاں بیٹھی ہوئی تھیں وہاں سے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ وہ قافلے کے بہت پیچھے تھے، کیونکہ پرانے زمانے میں جب قافلے چلا کرتے تو قافلوں میں جماعتوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا جاتا۔ ایک جماعت جو قافلے کی بہت آگے چلتی تاکہ آگے اگر کوئی نقصان ہو، کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو پہلے قافلے کو اس بات سے آگاہ کر دیا جائے۔ درمیان میں مکمل قافلہ چلا کرتا اور قافلے کے پیچھے کچھ لوگ چلا کرتے بہت دور، تاکہ قافلے میں اگر لوگوں سے کوئی سامان گر جائے، چھوٹ جائے تو وہ پیچھے سے لے کر آئیں۔ تو صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ اسی میں سے تھے۔ قافلے کے بہت پیچھے سے آ رہے تھے، دیکھا کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا یہاں موجود ہیں۔ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کو پردے کا حکم آنے سے پہلے دیکھا تھا، اسی لیے دیکھ کر فوراً پہچان گئے۔ دیکھا مائی عائشہ پیچھے رہ گئیں۔ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ بٹھایا۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کو اونٹ پر بٹھا کر اونٹ کی نکیل پکڑ کر قافلے کے ساتھ یا قافلے کے قریب پہنچ گئے۔ منافقین نے جیسے ہی دیکھا
مائی عائشہ رضی اللہ عنہ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ رہی ہیں. نعوذ باللہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف غلط الزامات لگانے لگے, غلط پروپیگنڈے کرنے لگے کہ مائی عائشہ قافلے سے دور یا قافلے سے پیچھے رہ کر ایک صحابی کے ساتھ آ رہی ہیں. اس کا انہوں نے غلط اندازہ لگایا, غلط نشانے لگائے. منافقین ہمیشہ اس بات کی طاق میں رہا کرتے کہ کس حیثیت سے نبی کو بدنام کیا جائے. منافقین ہمیشہ اس انتظار میں رہا کرتے کون سا موقع ہاتھ آئے گا جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. تو ان لوگوں کو موقع ہاتھ آیا تو منافقین نے, منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ پروپیگنڈا مدینے میں عام کر دیا, پھیلا دیا. نعوذ باللہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کوئی غلط کام کیا ہے. جتنے منافق تھے, جتنے منافقین تھے, سب اس کی بات میں آ گئے. افسوس تو اس بات کا تھا کہ منافقین کے ساتھ ساتھ 3 صحابہ اکرام جو اپنے آپ میں صادق الایمان تھے, سچا ایمان رکھنے والے تھے, وہ لوگ بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے ہیں, منافقین کے اس الزامات کی زد میں آ گئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا کہ آپ کے گھرانے پر اور آپ کے گھرانے کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثنا میں تھے کہ پیارے نبی کے گھرانے میں بڑا افسوس کا ماحول چل رہا تھا, بڑا مایوسی کا ماحول چل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ کو مائکے بھیج دیا, گھر لوٹا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دنوں کے بعد پیارے نبی کو آزمائش سے گزارنے کے بعد مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی براءت میں آیتیں نازل کیں, آیتیں اتاری کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کا کوئی جرم نہیں, کوئی گناہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مومنوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا جو مومن کے منافقوں کے پروپیگنڈے میں شامل تھے, جو مومن کے منافقوں کے اس الزامات کی زد میں آ چکے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ تم نے ایسا گناہ کیا, تم نے ایسا جرم کیا, گرچہ کہ تم اس کو بڑا حقیر سمجھتے ہو, بڑا چھوٹا سمجھتے ہو, لیکن اللہ کے پاس یہ گناہ بہت بڑا ہے. اللہ کے پاس تمہارا یہ جرم بہت بڑا ہے. تم اگرچہ کہ اس کو معمولی سمجھو اسی لیے تم منافقین کی باتوں میں آ گئے, تم نے اس کو معمولی جانا اسی لیے تم منافقین کی باتوں میں آ گئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ جرم, یہ گناہ بہت بڑا ہے. دیکھیے, گناہوں کو معمولی سمجھنا, گناہ کو حقیر سمجھنا, چاہے گناہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو, چھوٹا ہونے کی وجہ سے گناہ کو معمولی سمجھنا. دیکھیے, گناہوں کے معاملے میں مومن و کافر کا الگ الگ نقطہ نظر ہے. مومن کا نقطہ نظر یہ ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ, ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل ان یقع علیہ. مومن کا نقطہ نظر یہ ہے, مومنانہ نقطہ نظر گناہ کو لے کر یہ ہے کہ مومن ہمیشہ گناہ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, ابھی ابھی وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے. گناہ گرچہ کہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو, مومن کا تصور ایسے ہی ہوتا ہے گناہ کو لے کر کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, پہاڑ ابھی اس کے اوپر گرنے والا ہے. وہی اس کے مقابلے میں کافر کا نقطہ نظر کیا ہے, کافر کی سوچ کیا ہے گناہ کو لے کر. پیارے نبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کافر کی سوچ یہ ہے, کافر کی فکر یہ ہے گناہ سے متعلق, کذباب مر علی انفی, اس مکھی کی مانند ہے جو ناک پہ بیٹھی ہوئی تھی پھر ایسے ہی اڑ گئی. جو مکھی ناک پہ بیٹھی اور پھر اڑ گئی, جس کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی وقعت نہیں. کافر بھی گناہ کو اسی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے, کافر بھی گناہ کو اسی نقطہ نظر سے سوچتا ہے. تو مومن اور کافر کی سوچ میں فرق یہ ہے کہ مومن چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی بڑا عظیم جانتا ہے, بہت بڑا جانتا ہے. کافر بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بڑے معمولی انداز میں لے کر نظر انداز کر جاتا ہے. دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا معمول تھا, صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا کیا طریقہ تھا. ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو اپنے آپ میں خطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب رکھا کرتے, ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جن کا لقب خطیب النبی تھا, یہ بڑے خطیب تھے, بڑے شعلہ بیان خطیب تھے, اسی لیے بات بات میں ان کی آواز بلند ہو جایا کرتی ہیں, معمولی سی بات میں بھی آواز زور ہو جاتی ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طرف سے آیت نازل ہوئی
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں نبی کی آواز سے بڑھ کر اپنی آواز نہ بڑھاؤ، نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں تو جہنمیوں میں سے ہو گیا، میرا شمار تو جہنمیوں میں سے ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا، پیارے نبی کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دیا، نماز کو آتے، نماز ہونے کے فوری بعد گھر لوٹ جایا کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے پوچھا اے سعد کیا ثابت کی کوئی شکایت ہے، ثابت کی کوئی پریشانی ہے، کئی دنوں سے مجلس میں نظر نہیں آ رہے؟ کہا اللہ کے نبی گرچہ کہ میرے پڑوسی ہیں لیکن اس کے تعلق سے میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، اس کے تعلق سے میں نہیں جانتا۔ پیارے نبی نے کہا جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ کیا وجہ ہے۔ آئے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، پوچھا ثابت پیارے نبی وجہ جاننا چاہتے ہیں، پیارے نبی وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیوں تم پیارے نبی کی مجلس میں حاضر نہیں ہو رہے جبکہ ہر مجلس میں تمہاری شرکت برابر کی ہوا کرتی؟ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا میرا شمار تو جہنمیوں میں سے ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا۔ وجہ پوچھا کیا سبب ہے، کیا سبب ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنمی کہہ رہے ہو؟ کہا میری آواز اتنی اونچی ہے کہ جب بھی میں بات کرتا ہوں تو نبی کی آواز سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، نبی کی آواز سے زیادہ اوپر چلی جاتی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عذر جان کر پیارے نبی کو آ کر بیان کیا اے اللہ کے نبی فلاں فلاں وجہ ہے اس لیے وہ آپ کی مجلس میں حاضر نہیں ہو رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہوا من اہل الجنہ، جاؤ اسے جا کے خوشخبری سنا دو کہ وہ جنتیوں میں سے ہیں۔ پیارے نبی نے دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ وجہ کیا، سبب کیا؟ انہوں نے جو گناہ نہ تھا محض ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کو بھی گناہ جانا، بجائے اس کے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نظر انداز کرتے۔ جو حقیقت میں گناہ نہ تھا محض اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ سے خوف کی وجہ سے انہوں نے ایک معمولی سی چیز کو جو حقیقت میں گناہ نہیں تھا، غلطی نہیں تھی، اس کو بھی گناہ جانا، اس سے بھی بچنے کی کوشش کی، تو اس کا بدلہ یوں ملا کہ پیارے نبی نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ مومن یوں ہوتا ہے، مومن کا معمول یوں ہوتا ہے کہ مومن گناہوں کو حقیر نہیں جانتا، کسی بھی غلطی کو معمولی نہیں سمجھتا، کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں جانتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کیوں نہ ہو ہمیشہ اس سے بچنے کی فکر کرتا ہے، اس سے بچنے کی تڑپ رکھتا ہے۔ دیکھیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ تابعین کو جب نصیحت کرتے، تابعین کے پاس جب واعظ و نصیحت کے لیے بیٹھتے تو انہیں ہمیشہ یہ بات کہا کرتے انکم تعملون اعمالا انکم تعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، دیکھو تم ایسے ایسے اعمال کرتے ہو، ایسے ایسے کام کرتے ہو یا ایسی ایسی غلطیاں کر جاتے ہو جنہیں تم اپنی نظروں میں ایک معمولی اور حقیر مرتبہ دیتے ہو، حقیر جانتے ہو، جبکہ وہ ایسا گناہ ہے، ایسا کام ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا سمجھا کرتے ہیں، ہم اس کام کو اپنے آپ کو جہنمی شمار کرنے والا سمجھتے۔ اتنی بڑی سوچ، اتنی بڑی فکر کہ ایسے ایسے کام جس کو پیارے نبی کی موجودگی میں ہم اپنے لیے ہلاکت کا سبب سمجھتے، اپنے لیے بربادی کا سبب سمجھتے، تم اسے معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہو، تم اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے، تم اسے کوئی حیثیت نہیں دیتے ہو۔ اسی لیے مومن وہ ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے گناہ پر بھی بڑا فکر مند ہو جائے، مومن وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی بڑا فکر مند ہو جائے، مومن وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی معصیتوں پر بھی بڑا پریشان ہو جائے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس گناہ پر میری عظیم پکڑ نہ ہو جائے، بڑی گرفت نہ ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا مائی عائشہ رضی اللہ عنہ سے یا عائشہ ایاکی و محقرات الذنوب، اے عائشہ دیکھو گناہوں کو حقیر جاننے سے بچو، گناہوں کو معمولی سمجھنے سے بچو، کوئی گناہ معمولی نہیں ہوتا، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، انسان گرچہ کہ اس کو نظر انداز کر دے معمولی سمجھ کر، حقیر سمجھ کر، کہا فَإِنَّهَا تَجْمَعُ عَلَيْكَ حَتَّى تُهْلِكَهُ، یہ گناہ، یہی معمولی گناہ، یہی چھوٹی غلطیاں آپس میں ایک دوسرے میں جڑ کر جمع ہو کر تمہیں ہلاک کر دیں گی، تباہ و برباد کر دیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مثال کے طور پر سمجھایا، اس قوم کی مانند ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس قوم کی مانند ہے، کہیں سفر میں گئے، سفر میں قوم کے
لوگ لکڑیاں جمع کیے، کوئی چھوٹی چھوٹی کاڑیاں لے کر آیا، کوئی چھوٹے چھوٹے تنکے لے کر آیا جس کو ڈال کر آگ لگایا گیا، جس سے کھانا پکایا گیا۔ یہی چھوٹے چھوٹے تنکے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اور چھوٹی چھوٹی کاڑیاں جو بڑی آگ کو بھڑکاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بھی یہی معمول ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بھی یہی صورتحال ہے۔ یہی چھوٹے گناہ سب مل کر جہنم کی آگ کو بھڑکاتے ہیں، جس کو انسان دنیا میں معمولی اور حقیر جان کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی گناہ کو ہرگز ہرگز حقیر نہ جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک ایک گناہ کو یاد کر کے، ایک ایک غلطی کو یاد کر کے، جو یاد ہیں وہ بھی، جو یاد نہیں اس کا بھی تذکرہ کر کے اللہ کے پاس معافی چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت بندہ مومن کو وہ سارے گناہ دکھلائے گا، وہ سارے گناہ بتلائے گا جو بندہ مومن دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتراف لے گا، اللہ اقرار لے گا، بتاؤ تم نے یہ گناہ کیا کہ نہیں؟ اللہ ہر گناہ کو دکھا کر پوچھے، بتاؤ تم نے یہ گناہ کیا کہ نہیں، بتاؤ تم نے یہ غلطی کی کہ نہیں۔ بندہ مومن ہر غلطی کا اقرار کرے گا، ہر غلطی کو مانے گا، اے میرے پروردگار ہاں میں نے یہ بھی غلطی کی تھی، ہاں میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا، گرچہ کہ دنیا میں بھول گیا تھا گناہ کر کے، نظر انداز کر دیا تھا گناہ کر کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہوں کو بھی لا کے پوچھے گا، بتاؤ تم نے یہ گناہ کیا کہ نہیں۔ جب بندہ مومن اس گناہ کا اقرار کر لے گا، مان لے گا، تسلیم کر لے گا اور سمجھے گا کہ اتنے سارے گناہ ہیں، اب تو میری ہلاکت یقینی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا سترتها علیک فی الدنیا، دیکھو دنیا میں نے ان گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، آج بھی میں تمہارے لیے ان گناہوں کی معافی لے کر حاضر ہوں، آج میں تمہارے ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اسی لیے دنیا میں جتنے کچھ گناہ ہوئے، جتنے کچھ غلطیاں ہوئی، کسی بھی غلطی کو ہرگز ہرگز معمولی نہ سمجھیں، کسی بھی گناہ کو ہرگز ہرگز حقیر نہ جانیں۔ یاد کریں اپنی زندگی میں کتنے کچھ ایسے گناہ ہوئے، اپنے صبح سے لے کر شام تک کے معمول میں کتنی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کو ہم معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، کتنی ایسی گفتگو ہماری زبان سے ہو جاتی ہے، کتنے ایسے بات ہم زبان سے کہہ بیٹھتے ہیں جس کا ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا، جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی۔ مثال کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیتکلم بکلمۃ لا یلقی لها بالا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان صبح سے شام کی زندگی میں اپنے لیل و نہار کے معمول میں زبان سے ایسی ایسی باتیں کہہ دیتا ہے، زبان سے ایسے ایسے جملے کہہ دیتا ہے جس کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، جس کا اسے احساس تک نہیں ہوتا، جس کا اسے شعور تک نہیں ہوتا۔ لا یلقی لها بالا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی غلطی کی وجہ سے، اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یہوی بہا 70 خریفا من النار، جہنم میں 70 برس تک دھسا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے گڑھے میں 70 برس تک دھسا دے گا۔ ایسے گناہ جس کا انسان کو احساس تک نہیں، ایسی غلطیاں جس کا انسان کو شعور تک نہیں، زبان سے کہہ دیا بھول گیا، زبان سے کر گیا بھول گیا، گالی نکل گئی نظر انداز کر دیا، کسی کو تکلیف دے دیا نظر انداز کر دیا، کسی کو ستا دیا نظر انداز کر دیا، صرف زبان سے صبح سے شام تک اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، انسان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیشہ استغفار کا معمول بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کا معمول بنائیں۔ جب بھی رات میں بستر پر آئیں سونے کے لیے، صبح سے شام تک یاد کریں کتنے گناہ ہم سے ہوئے، کتنی غلطیاں ہم سے ہوئی۔ اس احتساب میں، اس محاسبے میں کسی بھی غلطی کو معمولی جان کر نہ سوئیں، کسی بھی غلطی کو حقیر جان کر نہ سوئیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ توبہ کر کے سوئیں۔ کیا پتہ کہ صبح آنکھ کھلے کہ نہ کھلے، یہی وہ معمولی گناہ جس نے ہمیں نظر انداز کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پوری طرح ہماری ہلاکت کے طور پر جمع نہ ہو جائیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی قباحت ہمارے دل میں پیدا کرے، نیکیوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں پیدا کرے، جب تک اس دنیا میں رکھے اللہ صحیح اسلام اور ایمان پر باقی رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔